الحمد للہ وحدہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین مکرم، عمدہ اخلاق کی ہمارے معاشرے میں 4 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ میں اپنے شاگردوں کو، بچوں کو واضح و نصیحت کر رہا تھا کہ بیٹا، آپ لوگ مختلف لوگوں کی تعریف اور ان کی اخلاق کی برتری بیان کرتے ہو، آپ کے ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اگر کسی کو ہم سے فائدہ ہو رہا ہے اور وہ ہم سے بہترین اخلاق سے پیش آ رہا ہے، 10 20 30 سال معمولی پیسوں سے ہم ان کے ہاں ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، بہترین انسان بناتے ہیں، تو وہ ہماری عزت کرتے ہیں۔ بچوں، کبھی بھی آپ کسی جینوین اخلاق والے سے جب بات کرو گے، وہ آپ کے ساتھ ہر وقت اس کا اخلاق ایک جیسا ہی ہوگا۔ وہ آپ کے درد کا بھی خیال کرے گا، آپ کی ضرورت کا بھی خیال کرے گا، تو اخلاق میں فرق آنے نہیں دے گا۔ جب آپ کسی دکاندار کے پاس جا کر اسے کہتے ہو السلام علیکم، آگے سے وہ کہے گا وعلیکم السلام، آپ کہیں گے محترم ہمیں فلاں چیزیں دیں، وہ آپ کو چیزیں دے گا اور بڑے بہترین اخلاق سے پیش آئے گا۔ آپ خوش ہو جاؤ گے کہ بھئی فلاں دکاندار کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ جب بھی اس کے پاس دکاندار کے پاس کوئی بندہ جا کر کہے گا کہ مجھے جی 100 روپیہ 500 1000 روپیہ ادھار چاہیے، یا اسے دکاندار کے پاس کوئی گاہک کی صورت میں بھکاری اگر چلا گیا، تو اس دکاندار کا رویہ فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق جو تھا وہ ایک بزنس مین کا، کاروباری آدمی کا اخلاق تھا، جو کہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، بناوٹی اخلاق، کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں، اپنے رویوں کو بہتر کر لیتے ہیں، کاروبار پہ گئے، آفس میں گئے، آپ کا اخلاق عمدہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا جب آپ اپنوں میں آتے ہیں، بچوں میں آتے ہیں، فیملی میں آتے ہیں، آپ کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، یکسر آپ کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کا اخلاق تھا اپنی عزت کروانے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، کہ ہماری بڑائی بیان ہو، ہمارے مرتبے بیان ہو، ہماری تعریف ہو۔ یہ بھی اخلاق جو ہے کمرشل اخلاق ہے۔ اور ایک اخلاق ہمارے ہاں بزرگوں کا ہوتا ہے۔ جب آپ بزرگوں کے ساتھ بہت عزت و انکساری سے ملتے ہیں، ان کی ہر خطا اور غلطی، ان کی جھڑک، ان کی ڈانٹ، ان کی ڈپٹ پر آپ جھک جاتے ہیں، تو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ جہاں آپ نے برابری نہیں کی، جہاں آپ نے ان کو ٹوکا نہیں، وہاں ان کا اخلاق کا پارا چڑھ جاتا ہے، فوراً وہ ڈانٹ ڈپٹ پر اتر آتے ہیں۔ اور ایک اخلاق ہوتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارے قول، تمہارے فعل، تمہارے عمل جو ہے وہ سب کے ساتھ یکساں ہوتے ہیں، خواہ کوئی غریب ہو یا امیر، بڑا ہو یا چھوٹا، آپ بڑی اس سے محبت سے پیش آتے ہو اور اپنی ہر نیکی کا صلہ اللہ سے چاہتے ہو، خواہ وہ قولی طور پر ہو، فعلی طور پر ہو یا مالی طور پر ہو۔ ایسا اخلاق جب ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ہم سے دعائیں کرواتے ہیں، لوگ ہمیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں،
لوگ ہمیں نیکوکار سمجھتے ہیں، اور یہی اخلاق کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے جوک در جوک دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا، ہمارے آباء و اجداد کے اسلام کو دیکھ کر۔ آج ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ ہمارے پاس بناوٹی اخلاق رہ گیا ہے، ہر بندہ خود غرض بن چکا ہے، بس ہر بندہ خود اپنی عزت کمانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے ساتھ ساری دنیا اخلاق سے پیش آئے، لیکن وہ اپنی زبان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کرنی ہے، اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، پھر ہی ہم ایک عظیم قوم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شاگردوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔